کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں فقیروں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ، کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیروں، اماموں، محدثوں، پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام شروع میں اسلام کی دعوت دی تو چھپ چھپ کر دی. 3 سال تک زید ابن ارقم کے گھر میں آپ نے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو دعوت دی. شروعات ہی اللہ کی دعوت سے ہو رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. ایک اللہ کی طرف دعوت دینا بھی بہت محال ہے، ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے. اس لیے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت دی جا رہی ہے. تھوڑی سی تھوڑی دعوت، ایک آدمی اسلام لایا، 2 آدمی اسلام لائے، 3 آدمی اسلام لائے، مٹھی بھر جماعت تیار ہوئی. 3 سال کی شدید محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اسلام لائے. حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اب زید ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں. اب زید ابن ارقم کے گھر سے یہ دعوت نکل گئی ہے، اب رشتہ داروں میں آئی ہے. رشتہ داروں کو کھل کر دعوت دیتے ہیں. یا قاب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن قاب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی عبد شمس کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے قاب ابن لوئی اور مرہ ابن قاب کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک قبیلے کو، ایک ایک گھر والے کو، ایک ایک رشتہ دار کو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اور اسی رشتہ داروں میں آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار. اے میری پھوپھی، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. آپ نے اسی قبیلے میں اسی لوگوں کو ڈرایا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا. اے میری لخت جگر، اپنے آپ کو جہنم سے بچا. دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، یہ وہ دعوت ہے جو زید ابن ارقم کے گھر سے نکلی تو اپنے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرایا تو یہی کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کی طرف دعوت. پھر کوہ صفا پر چڑھے تو اللہ کی طرف دعوت. مکے میں سنا کہ کوئی وفد آیا ہے، اوکاس کا میلہ لگتا ہے، اوکاس بازار لگتا تھا مکے میں. پتہ چلا کہ پورے عرب سے لوگ اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، اپنے سامان لے کے آئے ہیں، نمائش ہے. آپ اوکاس میلے میں پہنچ گئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو آپ کو اتنا مارا اوکاس بازار میں، اتنا مارا کہ اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. آپ بے ہوش ہو کے بازار میں اوکاس میلے میں گرے ہوئے ہیں. آپ اوکاس میلے میں آپ کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. کسی نے فاطمہ سے کہا 4 سال کی بچی سے کہ تیرے بابا کو مکے میں لوگوں نے اتنا مارا اوکاس بازار میں کہ وہ بے ہوش گرے. حضرت فاطمہ اٹھ کے بھاگی، اپنے ابو کے پاس بیٹھ گئی. بے ہوش تھے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہے محمد رسول اللہ. حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے آنچل اتارا، اوڑھنی اتاری اور اپنے ابو کی پیشانی سے خون کو صاف کر رہی ہیں. میری ماں،
میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہے تو ذرا اس جملے پر غور کرو، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتار رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی ابھی پردہ فرض نہیں ہوا ہے اور 4 سال کی بچی اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے خون کو صاف کر رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تمہاری عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 22 سال کی ہو گئی ہے، تم بی ایس سی کر رہی ہو، تم آئی ایس کی تیاری کر رہی ہو، تم انٹر کالجوں میں اور بی اے کالجوں میں پڑھنے جا رہی ہو، لیکن 22 اور 24 سال کی عمر کے باوجود آج تمہارے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں، تمہارے گلوں سے بھی دوپٹے ہٹ گئے ہیں، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لباس بدل گئے ہیں۔ میری بہنوں، یہ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کا تھپڑ ابھی اس کا اثر تمہیں نہیں ہو رہا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس تھپڑ کا اثر تمہیں پتا چلے گا۔ میری بہنوں، اس 4 سال کی بچی سے سیکھو، جبکہ پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی اتاری اور اپنے باپ کے خون کو صاف کیا، روتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گرا، ایک گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ کے چہرے پر گر گیا، آپ کے گال پر گر گیا، آپ نے آنکھیں کھول لی، اس آنسو نے آپ حیات کا کام کیا۔ فاطمہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جیسی نبی کے چہرے پر گرا، آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت بیٹی کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے مکے والوں، اے مکے والوں، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، وہ صرف اتنا کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، آج اتنی سی غلطی پر تم نے میرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، آپ نے بیٹی فاطمہ کے آنسو دیکھے تو اس کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو لائی، جو میری بیٹی کو رلاتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مجھے مارو پیٹو، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ آئے مکے والوں، تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد کو ستایا، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے محمد رسول اللہ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، مکے کا سالانہ میلہ اکاس بازار، لیکن دعوت اللہ، مار کھا رہے تو دعوت اللہ، وہ طائف کی بستی ہے، اوبار کو چھچوڑے لڑکے پہلے پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں جا کر بھی جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کا زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، پتھروں سے ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ ذات المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ خون نبی اکرم کے جوتوں پر گرا، پیر میں وہ جوتے خون جم جانے کی وجہ سے جوتے بھی نہیں اتر رہے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، ہوش آیا تو فرشتوں کو اپنے پاس پایا، وہ کہہ رہے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے کچل دیں، مولوی جرجی اس کو جو پتھر مارے ہم تو کہہ دیں گے مارو گولی، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ ایک طرف فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں پہاڑیوں سے پیس کر ان کو کچل دیں، دوسری طرف طائف والوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً رحمت للعالمین کی زبان سے جملہ یاد ہوتا ہے، نہیں اے فرشتوں، نہیں، ان کو مت مارو، ان کو مت کچلو، ان کو مت ستاؤ، یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی ذریت آدم، ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں گی۔ فرشتوں نے اصرار کیا، اے اللہ کے نبی ایک بار اور غور کر لیجئے، آپ نے کہا غور کیا کرنا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اب یہ جانتی نہیں ہے کہ مجھے تو نے رسول بنایا ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں، طائف میں مار کھا رہے ہیں لیکن دعوت اللہ، اللہ کی دعوت دینا نہیں بھولتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
जहां सब थक कर चूर और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिक्र है तो अल्लाह के कलमे की बुलंद होने की है, दावत इल्लाह की फिक्र है, ऐलान कलिमतुल्लाह की फिक्र है। ऐसा दाई अल्लाह कहां मिलेगा? दाइयन इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमने बनाकर भेजा है। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मदीने में पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं। आपके पास एक वफद आता है, आप उसको
اے اللہ نیک لوگوں میں, شہداء میں, صالحین میں میرا بھی حشر فرما دے, مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ, اللہ کے نام سے دعوت دی اور آخری سانس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے, اور آخری سانس تک یہی کہا کہ اللہ مجھے اپنے صالحین اور نیک لوگوں میں میرا بھی شمار کر لے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, اس سے بڑا داعی ہمیں کائنات کے اندر کوئی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں ماننا پڑے. اور آخری چیز وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا. کتنی مماثلت. یہ سورج جو آسمان پر چمکتا ہے, یہ آفتاب عالم, اس کی چمک دیکھو. سراج منیر محمد رسول اللہ کی چمک دیکھو. آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے. سراج منیر نے اپنی چمک سے جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیا. آفتاب عالم جب چمکتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے. سراج منیر جب چمکا تو اس نے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیا. فرق اتنا ہے, آفتاب عالم صرف دن میں چمکتا ہے, رات میں نہیں. سراج منیر کی چمک رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے. فرق صرف اتنا ہے, آفتاب عالم جب آسمان پر چمکتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں, ستارے ہٹ جاتے ہیں. سراج منیر جب چمکا تو دوسرے رسولوں کی شریعتیں بھی اسی طرح منسوخ ہو گئی. دوسرے نبیوں کی شریعتیں ستارہ تھی, محمد رسول اللہ کی شریعت سورج تھی. جب سورج نکلا تو آسمان کے ستارے غائب. جب سراج منیر آیا تو دوسرے رسولوں کی دعوت ختم. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی دعوت نہیں تھی, لیکن سراج منیر کے چمکنے کے بعد اب اس دعوت کی, ان ستاروں کی ضرورت نہیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ فرق ہے. اور سن لو میرے پیارے ساتھیوں, ڈنکے کی چوٹ پر اس بات سے میں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اپنے معاملات, اپنے کردار ہمارے برے, لیکن ایک بات سن لو, اور کعبے کے رب کی قسم اس بات کو میں بار بار کہتا ہوں, کئی جگہ میں نے کہا ہے, اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم کتاب و سنت کے سچے علم بردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو, شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم ہو. سارے لوگوں نے معامز ملاوٹ شروع کر دی. کسی کے ہاں پیروں کی ملاوٹ, کسی کے ہاں فقیروں کی ملاوٹ, کسی کے ہاں اماموں کی ملاوٹ, کسی کے ہاں محدثوں کی ملاوٹ. اگر فقیروں, اماموں, محدثوں, پیروں اور ولیوں کی ملاوٹ سے رب کا دیا ہوا سچا اسلام, شریعت محمدی کا سچا پاسدار اور خالص اسلام اگر کسی کے پاس ہے تو اے اہل حدیثوں تمہارے پاس ہے, تم اس کی حفاظت کرو, تم اس